بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سے 6 دہائی پہلے 15 مارچ 1966 میں پھولوں کے شہر پشاور میں ایک بچے نے آنکھ کھولی. والدین نے نام منیر احمد رکھا. اس بچے نے شعوری دنیا میں قدم رکھا اور معاشیات میں ماسٹر ڈگری کے بعد تعلیم کے شعبے کا انتخاب کر کے جو نام پیدا کیا وہ ہمیشہ قائم رہے گا. Respected Principal Munir Ahmed Sahab, respected teachers, dear students and honorable guests, as you embark on this new chapter, we celebrate your incredible journey in the education sector for 33 long years of dedication, passion and shaping minds is truly inspiring. Your legacy will continue to inspire generations to come. Your presence will continue to fragrance the world like a scent that lingers. آپ اپنا تعارف خوشبو بہار کی ہے. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. The flame of knowledge you lit will keep burning even as you rest. Wishing you a peaceful and fulfilling retirement again. Many prayers and best wishes for future life. تھینک یو. ہم ریڈیو پاکستان والے مائکرو فون پہ 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اسٹیج سیکرٹری صاحب نے مجھے 5 منٹ دیے ہیں. کوشش ہوگی کہ 5 منٹ کے اندر اب میری بات شروع ہو رہی ہے. پہلے تو ایک انٹروڈکشن تھا اور دوسری بات مائکرو فون پہ کچھ چیزیں کافی چیزیں جو ہیں وہ ریٹن ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں سکرپٹڈ. سکرپٹڈ میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کے اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں. اگر ریہرسل کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو میں نے کچھ چیزیں سکرپٹڈ لکھی تھی اور کچھ ایڈ لب ہیں یعنی زبانی. اب زبانی میں بات چیت کروں گا, اس میں کچھ الوداعی اشعار بھی ہوں گے. منیر صاحب کی شخصیت و کردار کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا, میرا ان سے تعارف کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں, جیسے پروفیسر ناصر داؤد صاحب نے بتایا یا برادر طارق صاحب نے. ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ میرے تعلقات تھے, ان کے ذریعے تعارف ہوا اور پھر یہ تعلقات بڑھتے رہے. بہت سارے علمی ادبی پروگراموں میں ہم ملتے رہے. میں نے ان کے ادارے کا بھی غالباً اس وقت ڈگری کالج کے اندر تھا, آخری بار وہاں میں نے وزٹ کیا. ان کے بچوں سے بھی گفتگو کی, مجھے اس وقت بھی بڑا سکون ملا. اور آج تو میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. میں نے ان کا آفس دیکھا, جس طرح انہوں نے اپنے آفس کو مینٹین کیا ہوا ہے, جاب ڈسکرپشن سے لے کے ٹائم ٹیبل سے لے کے ویژن مشن جو بھی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں میں گریڈ 20 میں ریڈیو پاکستان کے صدر ہیڈ کوارٹر سے ریٹائر ہوا ہوں, کنٹرولر ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان. اتنا اچھا انتظام نہ وہاں پہ دیکھا نہ منسٹریز میں دیکھا. آپ یقین کریں, سچی بات کہہ رہا ہوں. ہمیں فائلیں ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ ذرا جاب ڈسکرپشن لاؤ, اس بندے کی یہ نائب قاصد ہے یا ڈائریکٹر ہے یا کنٹرولر ہے یا جو بھی ہے, اس کی جاب اصل میں کیا ہے, اس کی کیا جورسڈکشن ہے, پارس کیا ہے, اتھارٹی کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ان چیزوں کو یعنی جس طرح دوستوں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی اچھی طرح مینٹین کیا. تو ایک ذمہ دار آفیسر, ایک منتظم, ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپ سارے بچے ہو, آپ نے آئندہ زندگی میں اہم عہدوں پہ کام کرنا ہے, مستقبل کے یو آر فیوچر بلڈرز آف پاکستان. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول حویلیاں جو غازی داؤد شاہ کے نام سے ہے, آج سے 50 سال پہلے 1975 میں یہاں سے میٹرک کیا. تو اس دوران میں ہمارے اسکول کی والز پہ وال چیکنگ جسے کہتے ہیں, 2-3 چیزیں میں نے پڑھی جو مجھے یاد ہیں آج تک. شرم کا نتیجہ محرومی, خوف کا نتیجہ ناکامی, ایک یہ سلوگن تھا. اور ایک تھا با ادب بامراد, بے ادب نامراد. میں نے ان باتوں کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا یا اپنے ذہن میں بسا لیا, بٹھا لیا, تو مجھے زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں کسی بھی ایگزام میں فیل نہیں ہوا, بس اوسط درجے کا اسٹوڈنٹ رہا. اور میں نے 55 سال کی عمر میں ایم فل یا ایم ایس میڈیا اسٹڈیز کی. اس میں میرا جی پی اے جو تھا وہ ایم ایس سی کے لیول سے اوپر چلا گیا. سے اگر 4.5 تھا تو 55 سال کی عمر میں جا کے وہ 4.7 چلا گیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی کیو بندے کا عمر کے ساتھ کم ہوتا ہے, یہ بات بھی غلط ہے. بہرحال آپ بچے ہو
والدین کی عزت احترام، اساتذہ کی عزت احترام، یہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر آپ اس کی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ زندگی کی ہر دوڑ میں سب سے آگے رہیں گے. منیر صاحب کے بارے میں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. ایک مقالہ پیش کیا جا سکتا ہے، ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ میں تو انہیں یہ سجیسٹ کروں گا ایز براڈ کاسٹر کہ یہاں جو بچوں نے آپ کو تحریر دی، جو ان کی رائٹنگز ہیں ننھی منی پیاری پیاری، ہم لوگ جو ٹوٹی پھوٹے الفاظ آپ سے متعلق کہہ رہے ہیں، اپنی آپ سرگزشت، خود نویش، آٹو بایوگرافی جو بھی لکھیں اس میں اسے آپ شامل کریں، ضرور شامل کریں. یہ آئندہ آنے والوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی روایت ہوگی. ایک بات اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں بچوں کہ کبھی اپنے آپ میں انگریزی کا جو لفظ ہے انفیریورٹی کمپلیکس یا احساس کمتری، اسے نہ آنے دیں. ہمیشہ بولڈ رہیں، کانفیڈنٹ رہیں، فور فرنٹ پہ آ کے کھیلیں. ہم جو ہے ہم انہی ٹاٹ اسکولوں کے، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ بینچوں پہ بیٹھتے ہیں. ہم نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز ٹاٹ اسکولوں سے کیا ہے. یہ جو آپ کے پڑوس میں پرائمری اسکول ہے خالق داد جدون، ہمارے اس زمانے میں ہیڈ ماسٹر تھے، تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ انہیں بری رحمت کرے. ٹاٹ اسکولوں میں وہاں بھی پڑھے، پھر ہائی سیکشن میں گئے، 5ویں 6ٹی میں بھی ٹاٹوں پہ بیٹھتے رہے. ہمارے بیٹھنے کے لیے اسکول تک نہیں ہوتے تھا، کوئی کمرہ نہیں ہوتا تھا. بینچ ہمیں جا کے 7ویں 8ویں میں ملے. تو آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. انشاءاللہ آپ میں بہت پوٹینشیل ہے جو میں نے دیکھا، اس کا مظاہرہ کریں. ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں، کانفیڈنس سے بات کریں، اعتماد کو نہ چھوڑیں. زندگی کے جس امتحان میں بھی بیٹھیں اس میں انشاءاللہ کامیابی، کامرانی آپ کے قدم چومے گی. آخر میں کچھ الوداعی اشعار میں نے منیر صاحب کے لیے لکھے ہیں. امید ہے کہ انہیں پسند آئے ہوں گے. سنے تو ہوں گے آپ نے بار بار. وہ تو خوشبو ہے کہاں جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے وہ کدھر جائے گا. آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں بہت یاد آئے گا. پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں. اور میری ریٹائرمنٹ کے موقع پہ 2020 1 جنوری کو جو ہوئی تھی، تو میں نے ایک بات کی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، شاید اب ان کا کوئی کام نہیں ہوگا، فارغ ہوں گے، گھر والوں سے لڑیں گے، خاص طور پہ اپنی بیگمات سے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ سپر جو انوویشن کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ 60 سال کو جو بھی سرکاری ملازم پہنچتا ہے تو اسے گھر جانا پڑتا ہے، جس طرح زندگی کا سفر بھی ہمیں جو اللہ کو پتہ ہے. تو میں نے کہا یہ سپر انوویشن نہیں ہے، میں اسے اپنی سپر رینوویشن سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے رینوویٹ کر رہے ہیں. میں ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ منیر احمد صاحب جن کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، انہوں نے اتنی انٹرنیشنل نیشنل ورکس وغیرہ وغیرہ بہت کام کیا. میں نے جب ان کے بارے میں کچھ دیکھا، کچھ پڑھا، سنا، تو یہ کم از کم ان چیزوں کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے اور اپنے اس قیمتی وقت کو جو ہے بھرپور استعمال کریں گے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.